مولا علی کے باوفا ساتھی حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے پاس گیا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی فکر کی کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر میں ابن عباس کے پاس گیا تو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 ساتھ کی فکر کرنا 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر میں کسی اور صحابی کے پاس گیا، اس سے سنا کہ قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آن حضرت نے فرمایا 1 لمحہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مقداد کہتے ہیں کہ میں نے تعجب کیا کہ ہر ایک دوسرے کے خلاف حدیث نقل کر رہا ہے۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور تینوں حدیثوں کو بیان کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مقداد، وہ تینوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو اپنے پاس بلوایا اور وہ تینوں آن حضرت کی خدمت میں آئے۔ میں بھی وہی موجود تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا تم کیا فکر کرتے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا میں قرآن کے مطابق فکر کرتا ہوں جو کچھ قرآن نے کہا ہے۔ صاحبان فکر و نظر زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ میں بھی زمین و آسمان کے اسرار اور اس کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری 1 ساعت کی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ابن عباس سے فرمایا تم کیا فکر کرتے ہو؟ ابن عباس نے جواب دیا میں موت اور روز قیامت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری 1 گھڑی کی فکر 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد صحابی سے پوچھا کہ تم کیا فکر کرتے ہو؟ اس نے جواب میں عرض کیا میں جہنم کی آگ اور اس کی سختی اور عذاب کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری 1 لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ مختلف غور و فکر کا مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ بن گیا کہ فکر کرنے کی جزا اور پاداش انسان کی نیت سے وابستہ ہے۔ جیسی فکر ہوگی ویسا اجر دیا جائے گا۔